اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلیہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صَدُودًا صدق اللہ مولانا العظیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ معزز سامعین، سورہ النساء کی آیت نمبر 61 آپ احباب نے سماعت فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جن کو دو دعوتیں دی جائیں، ایک دعوت اللہ اور ایک دعوت رسول دی جائے، جب دو دعوتیں دی جائیں کہ آؤ اللہ کی طرف اور آؤ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے وضع کردہ احکامات کی طرف، تو ان میں سے ایک خاص طبقے کی نشاندہی کی گئی ہے اور وہ خاص طبقہ منافقین کا ہے، اور وہ خاص نشاندہی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف تو وہ کشاں آئیں گے، پورا دن بھی اگر انہیں آنا پڑے اور پورا دن بھی رب کے لیے کھڑا ہونا پڑے یا دیگر معاملات میں، تو وہ تو آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں، مگر جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں آنا ہو یا جانا ہو یا آپ کی بارگاہ میں بیٹھنا ہو، تو قرآن مجید قرآن رشید نے ایک خاص نشاندہی کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے انہیں، قَالَ يَقُولُ سے جو لفظ قیل بنائے، اور جب قیل کہا جاتا ہے انہیں تعالوا، آؤ، تعالی یا تعالی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آنا۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ، کہاں آ جاؤ جی؟ الی ما انزل اللہ، اور جو نازل کیا ہے اللہ رب العالمین نے، یعنی کہ اللہ کے احکامات قرآن مجید کی صورت میں بھی ہیں، دیگر اللہ رب العالمین کے دیگر احکامات بھی ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ الی ما انزل اللہ، آؤ اللہ کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وإلی الرسول، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم۔ اب یہاں پہ اللہ کا ذکر بھی آ گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی آ گیا۔ قرآن مجید قرآن رشید کا یہ ایک پورا انداز ہے، جہاں ذکر خدا ہے وہیں ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ اور قرآن مجید قرآن رشید کی بہت ساری آیات اس میں موجود ہیں۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اس نے رب کا حکم مانا۔ وما آتاکم الرسول، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا کر دیں، دے دیں، فخذوہ، ان چیزوں کو آپ تھام لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن سے وہ آپ منع کریں، فانتہوا، رک جاؤ۔ اب فخذوہ و فانتہوا یہ دو لفظ ہیں، ایک کا معنی یہ ہے کہ پکڑنا اور ایک کا معنی ہے فانتہوا، چھوڑنا۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو کیا کیا خزانہ نہیں ملا۔ ہر وہ شخص جو خالی جھولی لے کے آیا تھا، جھولیاں بھر کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اٹھ کے گیا۔ جس نے علم مانگنا تھا اسے علم مل گیا، جس کو روحانیت چاہیے تھی اسے روحانیت مل گئی، جس کو ولایت یعنی کہ چاہیے ہونی تھی اس کو ولایت مل گئی، جس کو صدیقیت چاہنی ہوتی تھی ان کو وہ عطا کر دیا گیا، جن کو شجاعت ضرورت تھی انہیں شجاعت مل گئی۔ یعنی کہ بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں ہر وہ شخص جو بھی نیت لے کے آیا اسے وہاں سے عطا کر دیا گیا۔ یہ اللہ کی وہ بارگاہ ہے، اور خاص اللہ رب العالمین کا کرم ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر، جو منگتا آیا، جو بیماری لے کے آیا، جو اپنی خواہش لے کے آیا، ہر وہ شے در رسول کریم علیہ السلام سے اس کو ملتی رہی اور فیضیاب ہوتا رہا۔ فرمایا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے تعالوا، آؤ، کہاں آؤ؟ الی ما انزل اللہ، جو نازل کیا ہے اللہ رب العالمین نے، وإلی الرسول، اور رسول کریم علیہ السلام کی طرف، تو رأیت المنافقین، آپ دیکھیں گے منافقوں کو۔ اب قرآن مجید قرآن رشید میں صاف اور واضح لفظ منافق آیا ہے۔ اب اسی صورت میں یعنی سورہ بقرہ کو اگر آپ کھولتے ہیں، اس کا جو پہلا رکوع ہے اس میں منافقین کے لیے تقریباً 8 سے 10 اس سے بھی اوپر آیات نازل کی گئی ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے
ایمان لاؤ، جب انہیں بلایا جاتا ہے، جب انہیں یہ کہا جاتا ہے تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے ایک بیوقوف ایمان لائے، ہم ایسے لے کے آئیں۔ یعنی کہ ایک کافر ہے، ایک مومن ہے اور ایک منافق ہے، یعنی یہ تین قسم کی کیٹیگریاں ہیں۔ اب کافر تو ان الذین کفروا ڈکلیئر ہو گیا کہ وہ کافر ہے، ہر صورت وہ حکم نہیں مانے گا جو بھی کرتے رہیں۔ اور ایک مومن ہے، سلامہ یسلم کا معنی یعنی کہ جو اسلام لے آیا اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنی گردن جھکا دی۔ اب جب اس نے گردن جھکا دی تو ہر قسم کا اعتراض بھی وہ نہیں کرتا، معترض بھی نہیں بنتا، نہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی علم کے اوپر معترض بنتا ہے، نہ آپ کو رب نے جو آپ کے اوپر عطا ہوئی، جو رب نے آپ کو عطا کیا، تو ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہے آپ کا ذاتی نہیں ہے، ذاتی کمال آپ کا نہیں ہے، وہ اللہ کا عطا ہی ہے۔ یعنی جب اللہ عطا کر دیتا ہے، کسی کو علم دے دیتا ہے، جب اللہ کسی کو شجاعت عطا کر دیتا ہے، جب اللہ کسی کو اپنے خزانوں میں سے دے دیتا ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا کیوں ہے اور اتنا کیوں ہونا چاہیے۔ اب تعصب قیامت تک کے لیے ما کانا و ما یکونا کی ہر ایک چیز رب نے اپنے محبوب کو عطا کر دی گئی ہے، اور اعلان ہو گیا ہے کہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ یہ اللہ کا آپ پر خاص کرم ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وعلمک، سکھانے والے ہم ہیں، بتانے والے ہم ہیں، دینے والے ہم ہیں، عطا کرنے والے ہم ہیں۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، جن جن چیزوں کے بارے میں آپ کو معلوم نہ تھا، معلومات نہیں تھی، ہم نے ساری معلومات آپ کو فراہم کر دی، ہم نے ہر شے آپ کو تعصب قیامت تک کے لیے آپ کے اوپر روشن کر دی ہے۔ ما کانا و ما یکون، جو ہوا ہے یا ہوگا، ساری خبریں اور ساری باتیں ہم نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی ہیں۔ وکان فضل اللہ علیہ عظیم، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب کافروں نے تو ماننا نہیں، انکار کر دیا۔ اب مومن جو ہے اس نے تو سر خم تسلیم کر دیا۔ اب یہاں پہ بات آ گئی منافق کی۔ اب جب صفوں میں بیٹھا ہوا منافق ہوگا، اب اس کی پہچان مشکل ہوگی۔ اس کی پہچان کرانے کے لیے اس آیہ کریمہ میں بتا دیا گیا کہ جب انہیں دو دعوتیں دی جائیں، دعوت الی اللہ اور دعوت الی الرسول، رأیت المنافقین، دیکھیں گے آپ منافقوں کو۔ یعنی یہاں پہ بڑی واضح نشانی بتا دی گئی ایسے لوگوں کے لیے جو مسلمانوں کی صفوں میں بیٹھتے ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں بھی آتے ہیں، اور اللہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کی جو جب دعوتیں دی جائیں، رأیت المنافقین، آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو آپ کی صفوں میں بیٹھے ہیں، یصدون عنک صدودا، وہ اللہ کی طرف تو کشاں کشاں جائیں گے، مگر یصدون عنک صدودا، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے میں پشو پیش ہوں گے، یعنی کہ گھبرائیں گے۔ یعنی کہ جب مصطفیٰ جان رحمت باللہ سلام کے لیے کھڑا ہونا پڑے تو وہ یہ اعتراض کریں گے، یا یہ کھڑا ہونا کہاں سے ثابت، درود پاک بیٹھ کے پڑھنا چاہیے۔ اب درود پاک آپ بیٹھ کے پڑھیں، کھڑے ہو کے پڑھیں، جس انداز میں پڑھیں، یہاں پہ قرآن مجید میں جو آئے درود ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہاں پر قید یعنی کہ یہاں پہ وہ پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں، اس وقت پڑھیں اور اس وقت نہ پڑھیں۔ یہاں پر اس کو جو ہے ہر وقت کے لیے معمول کر دیا گیا کہ جب آپ کا دل چاہے، جس وقت آپ پڑھنا چاہیں درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں ایک مثال درود پاک کی دے رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام نہ پڑھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے نہ پڑھا جائے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد، یعنی جس وقت بھی آپ پڑھنا چاہیں کوئی پابندی نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے وقت ہے، ظہر کے لیے وقت ہے، عصر کے لیے ہے، مغرب عشاء فجر کے لیے، ہر ایک نماز کے لیے، اشراق ہو، چاشت ہو، تہجد ہو، ہر ایک کے لیے ایک وقت ہے، اس وقت متعین میں ہم ادا کریں گے، اس کے علاوہ وہ نماز نہیں ہوگی۔ مگر درود السلام ایک ایسا فعل ہے جس کے لیے وقت تعین نہیں ہے، وقت کی قیود نہیں ہے، جس وقت آپ کا یعنی کہ دل چاہے بازار میں پڑھیں، سونے سے قبل پڑھ لیں، سونے کے بعد پڑھ لیں، بستر پہ جا رہے ہیں وہاں پڑھ لیں، جاتے جاتے پڑھ لیں، بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، تو یہ اس کی یہاں پر کسی بھی صورت میں قرآن مجید کی جو آیت درود ہے ان اللہ و ملائکتہ سورہ الاحزاب میں، اس میں یہاں پر کسی قسم کی قید نہیں ہے کہ اس وقت پڑھیں اور یہاں نہ پڑھیں۔ فرمایا رأیت المنافقین، دیکھیں گے آپ ایسے لوگوں کو، یصدون عنک صدودا، بارگاہ مصطفیٰ میں جب انہیں آنا پڑے، جب بارگاہ مصطفیٰ میں عظمت والی بات کرنی پڑے یا آپ کے معجزات کی بات کرنی پڑے، یصدون عنک صدودا، یہ قرآن نے بتا دیا منافقین کے لیے۔ اس لیے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہوں، آپ کا علم ہو، آپ کا کمال ہو یا آپ کی عطا ہو، ہر ایک جو بھی چیزیں ہیں اللہ نے آپ کو عطا کر دی گئی ہیں، قرآن مجید میں ہیں،
حدیث صحیحہ کا مجموعہ پڑا ہوا ہے۔ تو لہٰذا جب رب اپنے محبوب کو عطا کرتا ہے تو مجھے اور آپ کو کسی قسم کی اعتراض کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی ہمیں جملہ معترضہ بننا چاہیے کہ ایسا ہے اور کیوں اور کیسے سے نکل کر ہم نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر کے آپ کے ساتھ وہ تعلق بنانا ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا تھا۔ صحابہ اکرام کا تعلق نبی کریم رؤوف رحیم کے ساتھ کیسا تھا کہ جب بیٹھے ہوتے تھے بارگاہ مصطفیٰ میں، کان علی رؤوسہم الطیرہ، ایسے لگتا تھا جیسے ان کی سروں کے اوپر کوئی پرندے بیٹھے ہوئے، یعنی ساکت ہو جاتے، وہاں پہ آپ کے جسم منجمد ہو جاتے، یعنی کہ ہلنا بارگاہ مصطفیٰ میں ہے ہی نہیں۔ اگر یعنی کہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے اس سے بھی اوپر اگر بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھنا پڑے، ایسے جم کے بیٹھتے تھے جیسے کہ ان کی جسموں سے جان ہی نکل چکی ہے، یعنی کہ بالکل ساکت ہو کے بیٹھتے تھے۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہ عظمت والی بارگاہ ہے، یہاں پہ سر جھکانا ہے، یہاں پہ ادب کا مقام ہے۔ اس لیے قرآن نے اس آیت میں نشاندہی کی اس لوگوں کے لیے جو آپ کی بارگاہ میں نہیں آتے یا آپ کی بارگاہ میں آ کر اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا ہے۔ یہ پورے قرآن میں بھی ایک جگہ موجود ہے، لا تقولوا رائنا، یہ لفظ بھی آتے ہیں، یعنی کہ بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر رائنا کا لفظ بھی نہیں کہنا۔ اس پہ بڑی حاصل سیر گفتگو کی جا سکتی ہے، بس اسی پہ ہم بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو، آپ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کمالات کو، آپ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے ہیں اس کو سمجھنے سمجھانے اور اس علم کو آگے تک منتقل کرنے اور اپنے بچوں میں وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ جلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ وہ روشنی ہے جو ہم نے سینہ بسینہ آگے پہنچانی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعائے خالق عز و جل جو کہا گیا ہے، اللہ رب العالمین اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔